بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کل گزشتہ ہمارے عزیز حافظ حسام الدین صاحب جو حضرت مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے اور حضرت مولانا عبد الاحد کوثر قادری قدس سرہ کے صاحبزادے اور لاجپور کے داماد یہ تشریف لائے اور انہوں نے حکم فرمایا کہ میری بیٹی کلثوم کا عقد ہے اور کیا ہم نے کہ الحمدللہ یہاں بڑے مستند اور اچھے علماء موجود ہیں تو کہیں نہ ہو تو ہم چلے جاتے ہیں ورنہ نقار خانے میں طوطی کی سنتا کون ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میری صاحبزادی کا اصرار ہو جب بیٹی کا اصرار اتنا تھا تو رشتے کے اعتبار سے بھی شرکت کرنی تھی اور ان کا حکم بھی پورا کرنا تھا چند باتیں عرض کروں ایک تو لمبی نہیں کروں گا ایک تو مکمل کیے بغیر ختم نہیں کروں گا ابھی الحمدللہ ہمارے حافظ مرحوم صاحب ابن قاضی محی الدین صاحب نوکر اللہ مرقدہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے لکھ رہے ہیں اقبال
مجھے بھی حکم ہوا کہ چند کلمات حضرت کا میں شامل ہوں، اس لیے کچھ لکھوایا ہے۔ تقریباً 35 صفحے لکھوائے، اصل تو کتاب ان کی 35 صفحے لکھوائے، حضرت آپ کے سامنے آئے۔ میں ابھی آ رہا تھا، راستے میں مجھے حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آیا۔ آپ حضرات میں سے شاید حضرت مولانا جانتے ہیں، ناگپور کا ایک بہت بڑا بریلوی عالم تھا مجیب اشرف۔ ہمارے یہاں راندیر میں بدعت بالکل نہیں، جیسے آپ کے یہاں بدعت بالکل نہیں۔ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی محنت کر کے بدعات کو نکالا۔ پہلے ثانی فاتحہ ہوتا وہ بھی نکالا، اور کعبۃ اللہ کا غلاف جو ہے قبلہ وقت میں لٹکایا تھا، مقتدی حضرات نماز کے بعد چپا چپی کرتے تھے، وہ بھی ختم کیا۔ اب کوئی راندیر میں آگے ثانی فاتحہ پڑھے تو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں، کوئی بھی بدعت کا کام کرے تو وہاں تعجب ہوتا۔ لیکن اب راندیر کے اطراف میں کچھ لوگ آتے اور بستی پچرنگی ہو گئی، جو آتا ہے اپنے خیالات لے کے آتا ہے۔ تو ایک جگہ پایا ہوا، وہاں کی کوئی سوسائٹی میں بریلوی آ گیا، بریلوی بھی آئے، دین کی بات کرے، نماز کی بات کرے، جھگڑے کی بات نہ کرے تو اپنے کو چلتا۔ لیکن وہ ان کے مزاج میں نہیں، انہوں نے ہمیشہ دیوبندیوں کو گالی دینا یہی سیکھا، تو ایسے تقریر ہوتی نہیں، وہ گالیاں چھوڑتے۔ اندر اندر جو ہے چرچا ہوا اور اس کو وہاں لانے کی مہم ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کی خبر ہے، کیا حضرات کو اس کا بیان ہے، سب نوجوانوں کو جمع کیا جس میں بھی تھا، اور کہا تو اسی وقت جاؤ، کون کروا رہا ہے، اس کا قدم یہاں نہیں آنا چاہیے، بالکل جو ہے روکو، یہ ایک مرتبہ آیا تو سلسلہ چل پڑے گا، روکو اس کو۔ چند علماء کو وہاں بھیجا، وہ جو بلانے والا تھا میزبان، اس کو بہت سمجھایا اور پورے محلے والوں کو جو ہے متحد کیا، اور یہ بلا کر کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی سنتوں پر عمل اور بدعات سے دوری کی انتہا تک جو محنت ہے اس کا عمل۔ ایک اور بات بتا، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اس زمانے میں جب کہ ٹی وی آیا، پہلے بڑا ٹی وی کا شور رہا، لوگ گھر گھر میں ٹی ویاں لانے لگے، اور آج کل تو ٹی وی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹیلی فون کی بھی کوئی ضرورت ہے، سب آپ کے موبائل میں ہی ہے، اب اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ میں ابھی بتاتا ہوں، 50 قسم کے فتنے یوٹیوب اور موبائل پر روزانہ گشت کرتے اور ہمارے جوان دیتے ہیں، کیونکہ جو بیان کرنے والا ہے وہ متشدد بہت بڑا نظر آتا ہے، اور باتیں بھی ایسی کرتے ہیں، ہمارے جوان اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، گوہر شاہی فتنہ، اور وہ انجینئر تو ہے نہیں، پلمبر ہے، اس کا فتنہ، اور
مرزائیوں کا فتنہ اور وہ کناڈا کی جو خاتون ہے اس کا فتنہ الگ ہے، اور نوجوانوں کو بڑا انٹرسٹ آتا ہے اس کے اندر، خوب دیکھتے ہیں سنتے ہیں، کیونکہ وہ علماء سے مشورہ نہیں کرتے، جو دیکھا دیکھا اور پھر اس کو لے کے چلتے رہتے، وہ یوں کہتا ہے وہ یوں کہتا ہے۔ فتویٰ بھی مفتی سے نہیں پوچھتے، گوگل سے پوچھتے، مفتی گوگل سے فتویٰ کس نے دیا فتویٰ، کون دے رہا ہے، کون لکھ رہا ہے، تحقیق نہیں کرتے۔ ارے اس نے یوں کہا، اس نے یوں کہا۔ کتنے نوجوان رفع یدین کرنے لگے اور کتنے آمین بالجار کرنے لگے اور کتنے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے لگے۔ پہلے ہمارے مشائخ کا عالم یہ تھا کہ نکاح کی مجلس میں بھی مسجد میں آئے تو پہلے ٹوپی کی تلقین کرتے تھے، ٹوپی پہنو۔ دلائل ان کے پاس دلائل، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا ہے، دلیل کے روشنی میں بات کرتا ہے۔ حضرت سے آ کے کہا، حضرت یہ ٹی وی گھر کے اندر گھس گئی۔ ہمارے یہاں سید عبدالسلام صاحب تھے، حضرت ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام وہذا عبدالسلام۔ انہوں نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ میں پورے شہر سے ٹی وی جمع کروں گا اور اس کا بہت بڑا جلوس نکالوں گا اور پل پہ لے جا کے پہلے جو ہے ایک لکڑی مفتی عبدالرحیم ماریں گے، دوسری مولانا اجمیری ماریں گے اور پھر میں اس کو ندی میں پھینک دیں گے۔ وہ آئے، حضرت ٹی وی آ گئی ہے، کیا کرنا؟ حضرت نے سر پکڑ لیا، کہا تو ٹی وی کی بات کر رہا ہے؟ میں 20 برس سے فتوے لکھ رہا ہوں کہ تعزیے بند کرو، تعزیے بند کرو۔ 20 سال ہو گئے، میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ایک تعزیہ میں نہیں سکا اور یہ نئی مصیبت آئی۔ اب یہ معلوم نہیں کب نہیں کرتا۔ پوری زندگی محنت کی، حضرت صبح سے لگ جاتے تھے فتاوی، اور یادداشت اتنی زبردست مفتی اکرام صاحب آتے تھے، یہ کتاب نکالو فلاں صفحہ نکالو، وہ کتاب نکالو فلاں صفحہ نکالو، وہ پیچھے ایک کتاب رکھی ہے وہ نکالو، اس میں جزیہ مل جائے گا، اس میں نہیں ملا اس میں مل جائے گا۔ کتنا استحباب۔ ایک مرتبہ حضرت ذرا پست آواز اور مائک کے قائل نہیں، نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے بعد ایک ساتھ کھڑے ہو گئے کہ حضرت آپ بہت آہستہ پڑھتے ہیں۔ حضرت نے شامی کا عبارت نقل کی اور فرمایا کہ جتنے مقتدی ہیں اتنی آواز ضروری ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، متوجہ کوئی ڈبل پیسے ہم کو نہیں دے۔ ہے یہ تو ضمنی طور پر آپ کو کیونکہ شوق ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کا۔ موجودہ دور میں جو مسلمانوں کے سنگین حالات بن رہے ہیں، اس میں پہلی چیز شادی کی فضول خرچیاں۔ شادی میں بے حد اسراف کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ گاؤں میں علماء کی برکت سے یہ تکلیف نہیں آئی، لیکن شہروں میں جن کے پاس مال ہے، میں نے پوچھا ایک شادی پر کتنا خرچ؟ انہوں نے کہا کم سے کم 50 لاکھ روپے کا خرچ۔ میں نے کہا 50 لاکھ روپے کا آپ نے خرچ کیا، مسجد کو کتنا دیا، مدرسے کو کتنا دیا، نکاح پڑھانے والے خطیب کو کیا دیا، مسجد کے امام کو کیا دیا؟
کہ منہ ایسا اس نے بنایا کہ میری طبیعت خراب. جیسے اس کو کڑوی گولی کھلائی. آج اماموں کو نوازنے کی ضرورت ہے, یہ علماء کو دینے کی ضرورت ہے. 50 لاکھ ادھر خرچ کیے, 10 لاکھ ادھر نہیں دے سکتے, مسجد کو نہیں دے سکتے. آج سخت ضرورت ہے کہ شادی کے جو نقطے دن اس کو ختم کرو اور شادی کر دو بالکل. جیسے آج بالکل مختصر اور شادی نہایت شادی ہو رہی ہے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے تھے, وہاں کا ایک مالدار تھا. اس نے کہا نکاح تو میرے 2 بیٹوں کا حضرت ہی پڑھائیں گے. حضرت نے اس کو بلایا, مسجد میں نکاح ہوگا, ٹھیک, خرچہ کتنا کرنا ہے تم کو 2 بیٹوں کی شادیوں میں؟ انہوں نے کہا 50 لاکھ. کل لے آؤ, 50 لاکھ ریڈی, ہم بھی ریڈی. لے اکثر جگہ میں جاتا ہوں کھانے کا, کھانا تیار ہے, ہم اس سے پہلے تیار ہیں. اور مولانا آپ کے تو مزے ہیں, دوپہر کو مرغا, رات کو مرغا, جب دیکھو آپ کو مرغے ملتے ہیں. میں نے کہا وہ پڑھنے کے زمانے میں سبق یاد نہیں ہوا, استاد کہتا ہے بن مرغا, دور یاد نہیں ہوا, کہتا ہے بن مرغا, اور دور یاد نہیں ہوا, بن مرغا, دیر سے آیا, بن مرغا, تو نے رات کو پڑھا نہیں, بن مرغا. تو جب وہ فارغ ہوئے, مرغے نے کہا کہ تم نے طالب علمی میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا, اپنے زندگی بھر تمہارا ساتھ نہیں. علماء کو کیا دیتے ہیں؟ بہت درد کی بات ہے. علماء کو اتنی تنخواہ دو, ائمہ مؤذنین کو اتنا نوازو, اتنا دو کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرنے والے بن جائیں. اگر امام کی تنخواہ 50,000 روپیے آپ رکھیں گے نا, تو ہر آدمی اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرائے گا, ڈونیشن بھی دے گا. بھائی چلو امام بنے گا 50,000 ملیں گے, مؤذن بنے گا 25,000 ملیں گے. ایک جگہ کے محتمم نے ایک دن آستینیں چڑھائی اور تمام اساتذہ کو عصر کے بعد جمع کیا. اساتذہ گھبرایا کہ آستین چڑھایا اور مارنے کا باقی یہ کیا کرنے کا ہے یہ محتمم. تو محتمم صاحب نے فرمایا مرحوم ہو گئے کہ اگر تم ایکسٹرا کام کرو گے اور دل سے کام کرو گے تو میں کچھ نہیں دیکھوں گا, تمہاری 100 روپیہ تنخواہ بڑھا. چڑھا کے 100 روپیے کو ایسے بیان کیا جیسے کوئی 10,000 بڑھا. آج کا شاخسانہ ہی وہ ڈرتے بھی نہیں, ان کی ہمت کتنی ہے. اخباروں کے اندر دیتے امام کی ضرورت ہے, متقی ہو, پرہیزگار ہو, نگاہیں نیچی رکھتا ہو, زبان بند رکھتا ہو, گھر میں سے نہ نکلتا ہو, فلاں فلاں. ہمارے مولانا ابراہیم قاضی صاحب انگلینڈ کے اندر ہیں, وہ گئے ٹرسٹیوں کے پاس اور جا کر کہا کہ تمہیں ہاں ایک وستو نہ لگے, کیا وہ نہ لگے, کیا نہیں لکھا ہے ہم نے. تو کہ امام نامرد ہو, پھر کو اوپر بھی نہیں دیکھے گا, نہ نیچے بھی نہیں دیکھے گا, نہ پیسے بھی نہیں لگا, نہ کچھ نہیں کرے, اس کو ضرورت ہے. تو اب طے کرو کہ جب شادی ہو مدرسوں کو دینا, اماموں کو دینا. حضرت نے 50 لاکھ منگوائے, فرمایا سنت کے مطابق نکاح پڑھاؤ. نکاح پڑھا, فرمایا 50 لاکھ میں رکھتا ہوں. رکھ لیجیے.
حضرت نے کہا سامنے والے محلے والوں کو بڑی تکلیف ہے مسجد کی، ایک مسجد وہاں بناؤ اور اس کے پڑوس میں مدرسہ بہترین بناؤ۔ مسجد بنی، مدرسہ بنا، ابھی تک الحمدللہ دورے تک کی تعلیم وہاں ہو رہی ہے۔ اب 50 والے کو کتنا نفع ہوا، ابھی تک ثواب جاری۔ ایسا کچھ کام کرو اپنے پیسے سے۔ اسد الدین اویسی کہتا ہے بہت نازک زمانہ آگے آ رہا ہے، ایک ایک پیسے کی قدر کرو، ضائع مت کرو۔ ایک ایک روپیہ اپنی کمائی کا ایک ایک پیسہ بچا کے رکھو، اللہ کے یہاں جواب دینا۔ آج ہماری پسماندگی کی جو وجوہات لکھی ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ ایک لکھی ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت دی لیکن ہم اس کو غیر شرعی طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ مدارس کو دو، ائمہ کو دو، مسجدوں کو دو، اور نہیں دیتے تو اپنے بچوں کو بہترین دین کی تعلیم کے لیے خوب روپیہ خرچ کرو۔ اسکول میں ٹیچر کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹیچر ہوتا ہے، لیکن اس کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے اور اس کو بابا اور فادر اور مدر اور کیا کیا کہنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ مانتا ہے۔ اور مکتب کے اندر بچہ لیٹ ہوتا ہے اور مولانا نے ذرا آنکھیں بھی نکالی تو سب مولانا پہ شیر بن جاتے ہیں، آتے ہیں ابا جان کیا ہے تو ہم امت شاہ ہو، کیا تم نریندر مودی ہو، کہیں کی آنکھیں نکالتے ہو، کیا ہمارے بچے نے کیا ہے؟ مارنا مت، مارنے کا رول گیا، لکڑیاں لے لو، استادوں کے پاس سے کمچیاں لے لو، پڑھانا ہے تو محبت سے پڑھاؤ، پڑھانے کی ٹیکنیک سیکھو اور پھر پڑھاؤ تو پڑھانا آئے گا۔ ادھر کھارے ہوئے ادھر بیٹھ گئے، اسے پڑھانا نہیں آتا، اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہے۔ اسکول میں ٹیچر بنتا تو پہلے بی ایڈ کرتا، بعد میں ٹیچر بنتا، اس کو جو ہے ٹریننگ دی جاتی کہ کیسے پڑھاؤ گے بچوں کو۔ ہم پڑھ کے نکلے سیدھے بیٹھ گئے، تجربہ نہیں کچھ بھی کہ بچوں کو ٹریٹ کیسے کرنا۔ بس اسلام میں سادگی، لہذا نکاح میں بھی سادگی رکھو، اپنا اسراف مت کرو، پیسے صحیح جگہ پہ لگا، اپنی اولاد کو آج ایسا تیار کرو کہ جاوید اختر جیسے ملحدوں کے خلاف اس کے اندر مناظرے کی طاقت آ جائے، اس کے اندر علم آ جائے، اس کے اندر یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کر سکتے۔ جاوید اختر نے سوال پوچھا کہ کسی آسمانی کتاب میں اور قرآن کریم میں ڈائناسور کا تذکرہ نہیں، جواب کتنا اچھا ہے، یہ اسٹڈی خالی جو نصوص ہیں اس سے وہ بحث کرنے آیا تھا، لیکن اللہ نے سامنے ایسا آدمی کھڑا کیا جس کو لاجک سے بھی اچھا تعلق تھا، منطق سے بھی اچھا تعلق تھا۔ کس وقت اب دنیا میں توحید کا ڈنکا اگر بچانا ہوگا تو ہمارے پاس یہ پالیسی اور اس قسم کا نالج چاہیے۔ جواب دیا کہ میتھمیٹکس کی یعنی حساب کی جو کتاب ہے اس کے اندر ہم کو ڈائناسور کا تذکرہ نہیں ملتا، تو کیا میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہوگی؟ وہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے، قرآن کا موضوع ہے انسانوں کو اچھے انسان بنانا، بااخلاق بنانا، دنیا میں رہنے کے قابل بنانا۔ یہ ہے قرآن کریم کا موضوع۔ اس میں کیا حیوان کو ڈھونڈ رہے، اس میں انسان کو تلاش کریں۔ بہرحال یہ چند باتیں آج عرض کی ہیں نکاح کے عنوان سے۔ نکاح میں سادگی رکھو، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ، غیر شرعی رسموں کو ختم کرو، کم سے کم پیسوں میں، کم سے کم روپیوں میں
ہاں اپنی بیٹی کو دو، خوب دو جو اللہ نے دیا ہے، قرضہ مت کرو۔ اور لڑکی والوں کے یہاں کھانا نہیں ہے، کھانا ولیمہ کرے گا لڑکے والا، اس میں پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بکرا ہی کاٹا جائے۔ ہمارے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کی شادی کانپور میں کرتے تھے تو 5 مرغے ذبح کرتے تھے اور محلے والوں کو کھلاتے تھے۔ گھر والے میں کھا لیں تو کوئی ولیمہ ہوتا ہے، ولیمہ چھوٹا بھی ہو سکتا، بڑا بھی ہو سکتا، جیسی اپنی حیثیت ہو اس کے مطابق کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے اسلام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ علماء بیچارے رات دن محنت کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو ایک رائے دیتا ہوں کہ اب اگر شادی ہو لڑکے کی اور لڑکی کی تو لڑکے کو الگ بلا کر کیا آگے کرنا ہے، حقوق کیا ہے وہ سمجھائے جائیں، اور لڑکی کو الگ بلا کر اس کے سامنے اور دین کی باتیں، شادی کے بعد کے حقوق، یہ تمام چیزیں بیان کی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک بار آئی congratulating مولانا حفیظ احمد الدین صاحب and his daughter also, and today our Dulha Sahib, I congratulate also because you are making nikah in the masjid, and alhamdulillah quite a few ulama alhamdulillah here in the masjid. So I will terminate my bayan, not long speech, short speech, but important views you have to give in the side of advice in the form of Quran Kareem and Ahadith Mubarakah. May be Allah subhanahu wa ta'ala accept this one. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.